اسرائیل کا ایران امریکہ امن معاہدہ ماننے سے انکار اور انکار کے بعد لبنان پر ایک دفعہ پھر حملے کے بعد ٹرمپ اور نیتن یاہو میں لفظی جنگ چھڑ گئی۔ اس سارے معاملے پر عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، امن معاہدہ تقریباً ہو چلا ہے، معاملات طے پا گئے ہیں، لیکن نیتن یاہو اس امن معاہدے کو نہیں مان رہے۔ انہوں نے لبنان پر پھر حملہ کیا۔ حملے کے بعد نیتن یاہو اور ٹرمپ میں فون کال ہوئی، لفظی جنگ چھڑ گئی۔ کیا معاملہ ہے سارا؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ شروع ہی اسرائیل نے کی تھی، یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی۔ امریکہ بعد میں ملوث ہوتا ہے اس کے اندر، اور یہ اسرائیل کا پہلے دن سے ایجنڈا ہے، جو کہ گریٹر اسرائیل کے نام سے نیتن یاہو اپنے فوجی جو ان کے افسران تھے ان کے سامنے ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس کی تصاویر، اس کی ویڈیوز ساری موجود ہیں۔ لیبنان، شام پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایون سعودی عرب کے بہت سارے علاقے ہیں جن پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی امن مذاکرات جو ہے وہ نزدیک پہنچتے ہیں تو اسرائیل کو کوئی خارش شروع ہوتی ہے اور وہ لیبنان پر حملہ کرتا ہے۔ اور لیبنان میں بارہا یہ بات بتا چکا ہوں کہ حزب اللہ پاسداران کا ہی ایک ونگ ہے جو لیبنان میں آپریٹ کرتا ہے، اس پر حملہ کیا جاتا ہے، جس کے بعد ایران جو ہے مذاکرات روک دیتا ہے اور امریکہ جو ہے پھنس جاتا ہے۔ مطلب امریکہ اس وقت مکمل طور پر اگر کہا جائے تو وہ اسرائیل کے ہاتھوں ایران کے ذریعے ہزیمت اٹھا رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ طاقت کا نشانہ۔ میں آپ کو کل رات مجھے تہران سے ایک دوست نے بھیجا، کچھ چیزیں بھیجی، اس میں یہ تھا کہ لیبنان پر ہونے والے اس حملے میں ایران اس بات کا تہیہ کر چکا تھا کہ آج کی رات اسرائیل کو ختم کر دینا ہے۔ بالکل نیتن یاہو چھپ گیا تھا اور ایران نے اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی اور امریکہ نے بیچ میں نہیں آنا تھا۔ یہ وہ فون کال ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، اور اس نے اس کو، اگر میں پنجابی کہوں تو انہیں کہا تو پھپھے کٹنی ہے، تم صلح نہیں ہونے دے رہی۔ یہ تم جو ہے اس سارے مذاکرات کی گیم کے اندر جب بھی مذاکرات قریب آتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے۔ حالانکہ اس بار حزب اللہ نے بھی کہہ دیا کہ وہ مذاکرات کو سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے، اور وہ جو ہے وہ اس طرح کا جوابی حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے IDF نے کہہ دیا ہے کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے، آپ اس کو خالی کریں، اسرائیل اس پر قبضہ کرنے آ رہا ہے۔ اب لیبنان کے اگر 2 دیہات خالی کرائے جائیں گے تو لامحلہ وہاں کے لوگ یا وہاں کے جو حزب اللہ کے لوگ ہیں وہ اس پر جو ہے ریئیکٹ کریں گے۔ یہ ریئیکٹ جو ہے ایک جنگ کی صورت میں نظر آئے گی، اور دوبارہ سے وہ امن معاہدہ جو کہ جمعے کے روز ہونا ہے، جس میں اب چند روز باقی رہ گئے ہیں، جو اس کو کہتے ہیں کہ زبانی جو ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اگلے 60 دن کے لیے جو ہے دونوں مختلف معاہدات جو ہیں وہ اس پر وہ کریں گے، مختلف معاملات ہوں گے جس پر آپس میں بیٹھ کر بہت ساری چیزیں جو شکیں ہیں۔ لیکن اس میں لیبنان جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو رہے گا۔ دیکھیں، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی یہ کہا ہے کہ لیبنان کے بغیر یہ معاہدہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے مڈل ایسٹ کے اندر امن کرنا ہے تو پھر اسرائیل کو روکنا ہوگا، اور لیبنان ایران کے لیے ایک ایسا ہی ہے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ ایک تصویر بھیجی تھی جس میں عباس الاقچی نے ٹویٹ کی تھی، ایران کا اور لبنان کا جھنڈا جو ہے نا اکٹھے لگایا ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے مفاد اور اس کے مفاد مشترکہ ہیں۔ اس میں امریکہ کو زیادہ سخت لینگویج جو ہے استعمال کرنا، ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ نیتن یاہو اسٹوپڈ، مطلب اب مجھے نہیں پتہ یہ گالی ہے یہ کیا ہے، لیکن بے وقوفانہ جو ہے عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس سے جو ہے مذاکرات جو ہیں وہ سبوتاژ ہوتے ہیں۔ امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے، نومبر میں ان کے مڈ ٹرم الیکشن ہیں، نیتن یاہو کے اکتوبر میں الیکشن ہیں، اور اگر اب وہ امن مذاکرات کی طرف آتا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کے اپنے انتخابات جو ہیں، کیونکہ اس نے ساری جنگ لڑی، یہودیوں کو مروایا، تل ایویب اور دمونا پر بمباری کروائی، میزائلز گرے، اور وہ جو کلسٹر بمبنگ کی ایران نے، یہ سارا وہ معاملہ ہے جس میں وہ اپنی عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔ اب اس بات کو لے کر وہ ایران کے خلاف، ایران کے ہر اس عمل کے خلاف کام کر رہا ہے۔ وہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنی فوجی طاقت کو بڑھا رہا ہے، اس نے متحدہ عرب امارات میں اپنی IDF کا سینٹر قائم کر رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ لیبنان میں حزب اللہ پر حملہ آور ہے۔ نہ صرف حزب اللہ پر حملہ آور ہے بلکہ وہاں پر عام جو عوام ہے عوام پر حملے کیے جاتے ہیں اور بلڈنگز کو گرایا جا رہا ہے۔ دیہات میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کہا یہ اسرائیل کا حصہ ہے، اس کو خالی کرو، میں اس پر قبضہ کروں گا۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر میرا خیال ہے ٹرمپ کو زیادہ سخت
रद्द अमल, और इसके लिए सख्त रद्द अमल का कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप सिर्फ ये ऐलान करें कि ये जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी जहाज़ जो है बहरी बेड़ा ये मौजूद है आबने हमस के पास, मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये जहाँ से आया था वहाँ वापस चला जाए। मैं आपको बताऊँ ये जो कल रात वाला मामला था कि ईरान तुल गया था कि वो एक मरतबा इसराइल को ख़त्म कर देगा, ईरान की मिज़ाइल पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वाकई ही वो इसराइल के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुका है। इसराइल जो है वो जब भी कोई ऐसी हरकत करेगा ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और मैं आपको बताऊं ये अमन मुआहदा होने के बाद भी अमेरिका को ये गारंटी देनी चाहिए कि इसराइल ऐसी कोई हरकत नहीं बिल्कुल, करेगा। मैं यही आपसे पूछने लगा था कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इसराइल दोबारा से इन अमन मामलात को सबोताज ना करे? देखिए इसमें एक चीज़ मुमकिन है और वो यही है कि अमेरिका अपनी कुछ अफवाज जो है मिडल ईस्ट से लेकर जाए, यानी वो जो आप उसने अड्डे बनाए हैं, लेट से अगर 22 हैं तो उनकी तादाद 11 कर दे या 10 कर दे या 12 कर दे, रखे अपनी ज़रूर क्योंकि उसके मफादात होंगे, लेकिन उसकी तादाद कम करे, इससे इसराइल का एग्रेशन कम होगा। इसराइल को ये जो नज़र आता है कि उसको एक सुपर पावर की प्रोटेक्शन हासिल है जिसकी तरफ कोई जो है वो जा नहीं सकता है, जिससे कोई लड़ नहीं सकता है, इसलिए उसका एग्रेशन, उसके हव्स, उसका लालच, उसकी जो चीज़ें हैं, हिर्स जो है वो उसको ज़्यादा जो है उभारती है, इसीलिए वो जो है गज़ा पर हमला करता है। इसी तरह वो लेबनान पर हमलावर है और आने वाले दिनों में वो शाम पर हमलावर होने वाला है। ये नज़र आता है जो सूरत हाल बन रही है, ये वो सूरत हाल है जिसमें सिर्फ अमेरिका की प्रोटेक्शन उसको हासिल है। ये प्रोटेक्शन अमेरिका एक दफ़ा पीछे कर ले, अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई चाहते हैं कि मुस्तकिल जंग बंदी हो, मुस्तकिल अमन हो, गल्फ़ और ईरान मुश्तरका तौर पर, जो उनका ट्वीट भी है, मैं ट्वीट भेज देता हूँ कि इकट्ठे तरक्की करें, तो फिर उसके लिए इसराइल को लगाम डालना ज़रूरी है और उसी सूरत में मुमकिन है जब अमेरिका अपनी प्रोटेक्शन उठाए। प्रोटेक्शन से मुराद ये नहीं है कि वो कह दे मेरा इसराइल से तल्लक ही नहीं है, जो उसका कारोबारी लेन देन है, तल्लकात हैं, अस्करी नवेद के जो असला उसको दिफराम करता है वो करता रहे, लेकिन उसके कहने पर जंग ना करे। अच्छा आमिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि अगर ये अमन मुआहिदा हो जाता है, और जो यकीनन नज़र आ रहा है कि होने वाला है और हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाता है, होने के बाद अगर इसराइल लबनान पर हमला करता है तो क्या ईरान उसका जवाब देगा? देखिए पहली बात तो यह है कि ईरान जवाब देगा और ईरान ये बारहा बता चुका है कि अगर लेबनान पर हमला होगा तो वो हम पर हमला तस्वर होगा, हम पर हमला लेबनान पर हमला है और लेबनान पर हमला हमारे पर है। ये एक उनका आप समझें कि लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये एक मुआहदा है। अगर इसराइल इसके बाद लेबनान पर हमला करेगा, आबने हरमज़ में जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, कोई मुआहदा फिर तस्लीम नहीं किया जाएगा। ईरान इस जंग का फातिहा है और ईरान अपनी शराइत पर ये कर रहा है और उसमें सबसे बड़ी शर्त जो है मैंने आपको बता दिया वो लेबनान है। लेबनान में अमन इस खत्ते का अमन है, लेबनान में जंग इस खत्ते की जंग है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।